نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ربنا اجعلنا من عبادك الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ اگرچہ اعلان تو یہ تھا کہ آج ہم سورۃ العصر اور سورۃ الہمزہ دونوں کا مطالعہ کریں گے، لیکن اندیشہ یہ ہے کہ شاید آج ہم سورۃ العصر کے بارے میں بھی کچھ صرف تمہیدی باتیں بیان کر سکیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ پچھلے درس کی کچھ نکات ایسے باقی ہیں کہ جن کے ضمن میں میں نے بعد میں محسوس کیا کہ ان کی مزید وضاحت کی ضرورت ہے۔ ایک معاملہ سورۃ القارعہ کے بارے میں اور دوسرا سورۃ التکاثر، یہ دونوں صورتیں ہیں جن کا درس پچھلے ہفتے ہوا تھا۔ ایک دوسرا سبب بھی ہے آج ہمارے زیادہ آگے نہ بڑھ سکنے کا، وہ میں بعد میں بیان کروں گا۔ سورۃ القارعہ کے ضمن میں جو موازین کے بھاری یا ہلکے ہونے کا تصور آیا ہے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ ان کے ضمن میں نے اجمالاً تو عرض کیا تھا کہ موازین کے بارے میں دونوں رائے موجود ہیں کہ ایک تو یہ میزان کی جمع ہے موازین، ترازویں، اور ایک یہ کہ موزون کی جمع ہے موازین۔ موزون وزن سے اس میں مفعول، جو شے وزن کی جائے، یعنی اگر موزون سے ہم جمع سالم بنائیں گے تو موزونات بنے گا، موزونتن جمع ہونے والی شے اور موزونات اس کی جمع ہو جائے گی۔ لیکن اس کے ضمن میں نے جو عرض کیا تھا کہ سلف میں تو قول موجود ہے کہ اس سے مراد ترازویں ہی ہیں، اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہوا میزان لہو کفتان و لسان وہوا بید جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام۔ وہ ایک میزان ہے جس کے دو پلڑے ہیں، اور اس کی ایک وہ پکڑنے کی جگہ، اسے لسان کہا گیا، زبان سے چونکہ اس کی ایک مشابہت ہے شکلی، اور وہ جو لسان ہوگی اس ترازو کی وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میزان میں کیا چیزیں تلیں گی؟ دو پلڑے ہوئے تو پھر یہ تصور قدیم سے چلا آ رہا ہے، اور آج بھی ہمارے عوام الناس میں یہی تصور ہے، بلکہ ایک عام واعظ اور ایک عام مدرس اور خطیب اور تقریر بھی جب کرتا ہے مقرر، تو وہ یہ کہتا ہے کہ نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے، برائیوں کے پلڑوں کے مقابلے میں تو آدمی کامیاب ہو جائے گا، سیئات کے پلڑے بھاری ہوں گے حسنات کے مقابلے میں تو وہ ناکام ہو جائے گا۔ معلوم یہ کہ وہی جو تصور میزان کا ہے کہ دو پلڑے ہوں اور ان میں ایک دوسرے کے تقابل میں چیزیں جو ہیں وہ ان کا وزن کیا جا رہا ہو، تو سوال یہ ہے کہ وہاں کیا چیز تولی جائے گی؟ ایک رائے یہ ہے کہ جو صحائف ہوں گے اعمال کے، اوراق جن پہ کہ اعمال درج ہوں گے، نیکیوں کے اعمال، ان کے صحیفے علیحدہ ہیں، بدیوں کے جو عمل ہیں ان کے صحیفے علیحدہ، اب وہ صحیفے تل جائیں گے۔ یہ رائے بھی ہے کہ
مادی صورت دی جائے گی اعمال کو. ہر عمل جو ہے وہ ایک جسم کی صورت میں ظاہر ہوگا، نیکی بھی بدی بھی، اور وہ اجسام تل جائیں گے. واللہ عالم. یہ بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام الناس کے اگر سامنے اسی طور سے بات رکھی جائے تو اصل جو مفہوم ہے، جو مقصود ہے، وہ حاصل ہو جائے. اصل میں تو یہ نقش جم جانا چاہیے کہ وہاں اصل فیصلے انسان کے عمل پر ہوں گے. لیکن یہ کہ یہ تصور جو ہے، ایک تو اس اعتبار سے کہ قرآن مجید میں کہیں وہ دو پلڑوں کا تذکرہ نہیں ہے، سرے سے نہیں. میں نے وہ مقامات تو آپ کو گنوا دیے تھے کہ جن میں یہ ثقلت موازینہ اور خفت موازینہ کا تذکرہ ہے موجود. ایک تو یہ سورہ قارعہ جو ہم پڑھ رہے تھے پچھلی مرتبہ، جس کا درس ہوا ہے. پھر سورہ اعراف میں ہے والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون. اسی طرح سورہ مومنون میں ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. لیکن یہاں کہیں یہ تذکرہ نہیں ہے کہ وہ نیکیوں کے پلڑے اور بدیوں کے پلڑے اور وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں تولے جائیں گے. اس کا تصور قرآن مجید میں کہیں موجود نہیں. تو جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ موزون ہی یہاں پر صحیح ترجمہ ہے. قابل وزن چیزیں جن کی ایک معیار سے کمتر ہوں گی وہ ناکام ہو جائیں گے، اور جن کی وہ ایک معیار سے بالا تر ہوں گی وہ کامیاب ہو جائیں گے. جن کی کمتر ہوں گی وہ ناکام، جن کے بالا تر ہوں گی وہ کامیاب. اب یہاں سے اصل میں جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو 3 صورتوں میں ایک مضمون کا ارتقاء ہوا ہے، اس میں ایک بڑی منطقی ترتیب ہے، اور اس سے یہ تصور جو ہے یہ بہت نکھر کر سامنے آتا ہے. سورۃ الزلزال میں تصور یہ آیا ہر انسان کے سامنے اس کے اعمال آ جائیں گے، وہ دیکھ لے گا. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، انہیں دکھلا دیا جائے گا ان کے اعمال. اب وہ کیا ہے؟ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. انسان جو کچھ دیکھے گا اپنی نیکیوں اور اپنے سیئات کو، ظاہر بات ہے وہ ظاہر کے اعتبار سے ہوگی. ایک عمل جو ظاہری اعتبار سے نیکی ہے، ایک عمل جو ظاہری اعتبار سے برا ہے. انسان کی نگاہ یہیں تک جاتی ہے. تو سب سے پہلا مرحلہ جو ہے قیامت میں جو حساب کتاب کا ہے، اس میں یہ ہے کہ اعمال دکھا دیے جائیں. چنانچہ نقشہ جو کھینچا گیا ہے ان 3 مقامات پر، جن کا میں نے پچھلی مرتبہ بھی تذکرہ کیا، حوالہ دیا آیات کا، کہ کچھ لوگ ہوں گے جو خوش ہوں گے کہ بڑے بڑے اعمال ہمارے ہیں نیکیوں کے، لیکن وہ سراب کے مانند ہوں گی، وہ نیکیاں نہیں ہوں گی. دیکھنے میں پانی نظر آئے گا، حقیقت میں پانی نہیں ہوگا. ان الذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء. پیاسا سمجھتا ہے پانی، وہ سمجھیں گے کہ پانی ہے، پانی نہیں ہوگا. حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ. اسی طریقے سے کچھ لوگوں کی نیکیوں کے اعمال جو ہیں وہ بڑے اونچے اونچے پہاڑوں کے مانند ہوں گے، لیکن وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. ہم بڑھیں گے، اور یہ الفاظ جو ہیں یہ بریکٹ میں سمجھیے اضافہ کر رہا ہوں، اور ٹھوکر ماریں گے. جنہیں تم نیکیاں سمجھ رہے ہو وہ حقیقت میں نیکی نہیں ہے، اور وہ غبار بن کر ہوا میں تحلیل ہو جائے گا. اسی کو بیان کیا گیا کرامات اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف. راکھ کے ایک ڈھیر کے مانند ہوں گے وہ اعمال. لیکن بہرحال پہلا مرحلہ وہی ہے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. اگلی صورت میں آتا ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. اب ہر عمل کا جو ہے قدر و قیمت کا تعین ہوگا اس چیز کے اعتبار سے جو سینوں میں تھی. سینوں میں کیا ہے؟ ایمان یا نفاق یا ریاکاری یا صرف شہرت طلبی، دنیا ہی میں اپنی نیکیوں کا بدلہ چاہنا. اس اعتبار سے اب ضرب لگے گی. صرف وہی اعمال جو ہیں وہ قابل وزن ہوں گے جن کی بنیاد میں ایمان ہوگا. جن کی بنیاد میں ایمان ہے ہی نہیں وہ قابل وزن ہی نہیں ہے. لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. ان کا کوئی وزن قرار پائے گا ہی نہیں، اس لیے کہ وہ تو
معلوم ہوا کہ حبام منصورہ، جیسے کہ میں نے عرض کیا، وہ تو سراب ہے، پانی ہے ہی نہیں۔ تو موزون اب جو رہ جائیں گے اعمال، وہ نیک اعمال وزن کیے جائیں گے کہ جن کی بنیاد خلوص پر ہو، اخلاص پر ہو، ایمان پر۔ یا ایمان کو اس قانونی معنی میں نہ لیجئے، حقیقی معنی میں۔ اس لیے کہ اگر بظاہر کوئی شخص مسلمان ہے لیکن ریاکارانہ نیکی کر رہا ہے تو حقیقی ایمان تو اسے حاصل نہیں ہے۔ یہاں ایمان سے مراد وہ باطنی اور حقیقی ایمان ہے، اس لیے کہ نیت کا تعلق تو اسی سے ہے۔ تو یہ حصل ما فی الصدور، یہ ہے اصل میں دوسرا اس کا ایلیمنٹ حساب کتاب کا، کہ اب ان اعمال جو نیکیاں بظاہر نظر آ رہی ہیں ان کو بھی ضرب لگے گی نیتوں کے ساتھ، اور وہ اگر بدنیتی ہے، ریا ہے، سمعہ ہے، تو وہ زیرو سے ضرب کھا کر زیرو ہو جائے، وہ قابل وزن نہیں ہوگی۔ اب معلوم ہوا کہ وہ موازین جو ہے، فاما من ثقلت موازینہ واما من خفت موازینہ، یہ دونوں در حقیقت مراد ہیں نیک اعمال کہ جن کی بنیاد میں ایمان اور خلوص اور اخلاص تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کے بھاری اور ہلکے ہونے کا کیا تعلق ہے؟ ایک مقابلے میں کس چیز سے؟ بھاری یا ہلکا ہونا کسی شے کے مقابلے میں ہوگا نا، کسی معیار سے اس کا تقابل کیا جائے گا۔ یہ ہے وہ چیز جو میں نے تیسرے درجے میں بیان کی تھی کہ یہاں اصل میں ہر شخص کا ایک علیحدہ معیار ہوگا۔ اللہ کے ہاں تمام انسان کسی ایک ہی باٹ سے نہیں تولے جائیں گے، تمام انسان جو ہے وہ اندھے کی لاٹھی کے مانند ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکے جائیں گے۔ ہر شخص کے لیے وہ کم سے کم معیار کے جو نجات کا ہے اس کے لیے وہ مختلف ہوگا، اور وہ معین ہوگا اس کی اپنی وسعت اور شاکلہ کے اعتبار سے۔ اس کے لیے گیون کیا ایلیمنٹس تھے اس کی شخصیت کے لیے، جینز کون سے ملے تھے، اس میں بھلائی کا رجحان غالب تھا یا بدی کا رجحان غالب تھا، پھر ماحول کون سا ملا تھا، وہ مشرکوں کے ماحول میں پیدا ہوا، کفار کے ماحول میں پیدا ہوا، ملحدوں کے ماحول میں پیدا ہوا، یا اہل ایمان اور جو بھی حقائق ہیں ان کو جاننے والا جو ماحول ہے اس میں اس کی پیدائش ہوئی، پھر تعلیم کیا ملی۔ تو یہ ساری چیزیں شاکلہ اور وسعت ہر شخص کی علیحدہ ہے، ہر شخص کی اپنی شخصیت، اس کی مزاج، اس کی استاد طبع، اس کا مزاج، یہ تمام چیزیں مختلف ہیں۔ تو ہر شخص کے لیے ایک معیار ہوگا، اس سے کم تر رہ گیا ناکام۔ یہ ہے گویا کہ واما من خفت موازینہ، اس کے قابل وزن اعمال، اس کے لیے جو کم سے کم معیار تھا اس کی وسعت اور شاکلہ کے اعتبار سے اس سے بھی کم رہے، ہلکے رہ گئے اس معیار سے، لہذا وہ ناکام۔ اور اس کے قابل وزن اعمال اگر اس معیار سے بالا تر ہو گئے، اونچے ہو گئے، وہ کامیاب ہو جائے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ یہ میں چاہتا تھا کہ ذرا مزید تشریح کے ساتھ آپ کے سامنے یہ موازین اور ان کا خفیف اور ثقیل ہونا کس اعتبار سے ہے، اور یہ موضوعات در حقیقت صرف اعمال صالحہ، خیر کے اعمال، اور وہ بھی وہ کہ جن کی بنیاد ایمان پر تھی، جن کے پیچھے نیت درست تھی، وہ اگر ایک معیار معین جو اس شخص کے لیے علیحدہ معین ہوگا اس کی وسعت اور اس کی شاکلہ کے اعتبار سے، اگر اس سے نیچے نیچے ہے ناکام ہو جائے گا، گویا کہ اس کے وہ موزون جو اعمال ہیں، قابل وزن اعمال، وہ کم رہ گئے اس کے معیار مطلوب کے اعتبار سے، اس کے کم سے کم معیار مطلوب کے اعتبار سے، اور جن کے بھاری ہوئے وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ دوسری چیز جو ہے وہ سورۃ التکاثر میں جو بڑی ایک اہم بحث آئی تھی، یقین۔ یہ سورہ مبارکہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ علم الیقین عین الیقین، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین۔ تو یقین کے ساتھ یہ علم الیقین، عین الیقین، اور یہ ایک دوسرے کے تقابل سے اس سورہ مبارکہ میں آئی۔ یہ بڑی اہم گہری علمی بحث ہے، اور اس کے ساتھ میں نے عرض کیا تھا کہ محققین ایک تیسرا درجہ قرار دیتے ہیں، اور وہ ہے حق الیقین۔ اگرچہ سورہ واقعہ میں بھی اور سورہ حاقہ میں بھی یہ لفظ جو آیا ہے یہ کسی اور ترکیب کے ساتھ آیا ہے، ان ھذا لہو الحق الیقین، ان ھذا لحق الیقین۔ تو یہ اس کی جو ہے ترکیب لفظی جو ہے اس وقت میرے زیر بحث نہیں ہے، میں اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں حق الیقین، یہ ہے اصل یقین۔
اس تک رسائی کے دو راستے ہیں۔ میں نے اگرچہ یہ تینوں چیزیں بیان کی تھی اور ان کے درمیان ایک مثال سے وضاحت بھی کی تھی کہ تینوں کو اگر ایک ترتیب سے آپ دیکھنا چاہیں تو بڑی سادہ مثال یہ ہے، آپ نے دیکھا کہ دھواں ہے، آپ کو یقین ہو گیا کہ آگ لگی ہوئی، حالانکہ آپ نے آگ دیکھی نہیں۔ یہ در حقیقت ایک علم الیقین کے درجے کی شے ہے کہ آپ کے علم میں چونکہ پہلے سے ہے، آپ کا مشاہدہ تھا، آپ کے کمپیوٹر میں یہ چیز موجود ہے، اور وہ یہ کہ جہاں آگ ہوتی ہے دھواں ہوتا ہے، جہاں دھواں ہوتا ہے آگ ہوتی ہے، تو آپ نے دھواں دیکھا اور آگ کا یقین ہو گیا آگ لگی ہے فلاں جگہ۔ یہ علم الیقین ہے، اس میں استدلال کا ایلیمنٹ آئے گا۔ اسی درجے میں ہم دیکھتے ہیں کائنات کو اور اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کو دیکھا تو نہیں۔ بڑا پیارا شعر ہے کہ حق میری دسترس سے باہر ہے، حق کے آثار دیکھتا ہوں میں، ذات حق سبحانہ و تعالی، اصل حقیقت الحقائق وہ تو میرے دسترس سے باہر ہے، میرے حواس سے، میرے تخیل سے، میرے وہم سے، لیکن یہ کہ اس کے آثار میں دیکھ رہا ہوں۔ جیسے کہ آگ کے آثار میں سے دھواں ہے، دھواں دیکھا اور آگ کو پہچان لیا کہ آگ ہے، ایسے یہ پوری کائنات، اسی کو قرآن کی اصطلاح میں آیات کہا گیا ہے، یہ سب آیات ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء الی آخر الآیہ، یہ سب آیات ہیں۔ ومن آیاتہ ومن آیاتہ ومن آیاتہ، سورہ روم میں ایک بڑا طویل سلسلہ چلا آیات کا، اس کی آیات میں سے یہ بھی ہے، اس کی آیات میں سے یہ بھی ہے، اس کی آیات میں سے یہ بھی ہے، یہ کل کائنات، اس کا ایک ایک ذرہ اللہ کی آیات میں سے۔ ہم آیات کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ کو پہچان رہے ہیں، یہ علم الیقین ہے۔ عین الیقین یہ ہے کہ آپ نے آگ کو خود دیکھ لیا، آپ وہاں چلے گئے، دیکھا آگ لگی ہوئی ہے، یہ آپ کا مشاہدہ ہے، آپ نے دیکھ لیا، آنکھ سے دیکھ لیا، تو اب یقین کا درجہ جو ہے یقیناً اس سے اس کے اندر ایک گہرائی کا رنگ زیادہ ہے۔ لیکن بسا اوقات انسان کے حواس بھی اسے دھوکہ دیتے ہیں، ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں، انسان کو کوئی نظر آنے لگتا ہے، حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا۔ کان جو ہے بجنے لگتے ہیں، ہم کہتے ہیں کان بج رہے ہیں، حقیقت میں آواز کہیں نہیں ہے لیکن کان جو ہے بج رہے ہیں۔ وہی بات جو میں نے وہ مصرے کے حوالے سے بھی عرض کی تھی کہ کوئی شے انسان دیکھتا ہے لیکن یقین نہیں آتا کہ یہ صحیح ہے، میں دیکھ رہا ہوں صحیح ہے، یہ نیند میں تو نہیں دیکھ رہا، خواب میں تو نہیں دیکھ رہا، آنچ می بینیم بیداری سیارب یا بے خواب، اے اللہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں یہ بیداری میں دیکھ رہا ہوں یا خواب میں دیکھ رہا ہوں۔ اسی کے برعکس کیفیت وہ ہے جس کو سورۃ النجم میں بیان کیا گیا، ما کذب الفؤاد ما رأى، جو کچھ دیکھا نگاہ محمدی نے، چشم محمدی نے صلی اللہ علیہ وسلم، دل نے بھی اس کی پوری توثیق کی، جھٹلایا نہیں اس کو، بلکہ ٹھیک ہے، یعنی قلب و نگاہ دونوں کی جو ہے وہ ایک ہم آہنگی کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ جو بھی دیکھا، کیا دیکھا یہ ہمارے وہم سے اور تخیل سے ماورا ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ تو یہ جو کیفیت ہے عین الیقین بھی آخری درجہ نہیں ہے یقین کا، اصل میں تو حق الیقین ہے۔ اور وہ میں نے عرض کیا تھا اس مثال میں کہ اگر آپ نے جا کر انگلی بھی ڈال دی وہاں اور اب وہ جلی، تو جو اب آپ کو احساس ہوا یہ کوئی آگ کی تصویر نہیں ہے، یہ آگ کی کوئی شبیہ نہیں ہے، آگ ہے حقیقت میں جو جلا رہی ہے۔ اب وہ احساس آپ کا جو ہے اس نے آپ کو یقین قابل دلا دیا کہ یہ آگ ہے۔ تو یہ تو ایک تمثیل ہے علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین کی، لیکن اس سے آگے جو اصل میں آج بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ حق الیقین، یقین کی وہ پختگی جس کا ذکر حدیث جبرائیل میں آیا، کانک تراہ، اس درجے کا یقین گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اللہ کو تم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہو اللہ، یا جیسے بعض صحابہ نے اپنی کیفیت بیان کی، کانی انظر الی اہل النار وکانی انظر الی اہل الجنہ کانی انظر الی العرش، اس طرح کی میری کیفیت ہے یقین کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ میں اپنی آنکھوں سے جہنمیوں کو دیکھ رہا ہوں اور میں اپنی آنکھوں سے جنتیوں کو دیکھ رہا ہوں اور اپنی آنکھوں سے اللہ کے عرش کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ یقین انسان کی رسائی میں ہے۔ بدقسمتی سے اس عقلیت گزیدہ دور میں سائنٹیفک ریشنلزم کا جب سے دورہ ہوا ہے، ان چیزوں کو بس استعارہ کہہ کر اور صرف کچھ مبالغہ آرائی کہہ کر
اور ان چیزوں کی حقیقت کو جو ہے وہ کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یقیناً یہ کیفیت جو ہے یقین کی، حق الیقین کی وہ کیفیت دنیا میں حاصل ہو سکتی ہے۔ اس ضمن میں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال نے اس دور میں جو بہت بڑی خدمت سر انجام دی ہے، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ کا جو پہلا لیکچر ہے، اس میں انہوں نے یقین کی ماہیت پر جو بحث کی ہے کہ یقین کی اصل بنیاد تجربہ ہے۔ ایک ہے سنی ہوئی بات، لاکھ آدمیوں نے ایک بات کہی اور پورے عقلی استدلال کے ساتھ آپ کہتے ہیں جب لاکھ آدمی کہہ رہے ہیں تو یقیناً بات صحیح ہوگی، صحیح ہوگی تک رہے گا، صحیح ہے یہ آپ یہاں تک نہیں پہنچ سکتے، یہ آپ کا اپنا تجربہ ہو تبھی یقین ہوگا۔ ایک لاکھ آدمی کہے کہ چینی میٹھی ہوتی ہے، آپ نے کبھی نہیں چکھی، آپ یہ کہیں گے بھئی جب اتنے لوگ کہہ رہے ہیں تو میٹھی ہوگی، اب اس کا درجہ ہوگا۔ یہ ظن جو ہے یہ یقین کے قریب تک بھی پہنچ جائے گا، لیکن ظن اور یقین میں فرق رہے گا۔ جب آپ نے چکھ لی اب آپ کو یقین ہوا، یہ آپ کا ذاتی ایکسپیرینس ہے، یہ آپ کا ذاتی تجربہ ہے، چینی میٹھی ہے، اب آپ ہے کہتے ہیں، ہوگی نہیں، اب ہوگی سے ہے تک بڑا فاصلہ ہے۔ ز عشق تاب صبوری ہزار فرسنگ است، بہت فاصلہ ہے۔ یہ جو ہے اس کو ایک اور اعتبار سے علامہ اقبال نے پھر اس پر بحث کی ہے کہ در حقیقت آج کے انسان کی گمراہی یہ ہے کہ وہ صرف ایک تجربے سے واقف ہے، اور وہ ہے ایکسٹرنل ایکسپیرینس، وہ تجربہ جو ہمیں حواس ظاہری اور حواس خارجی سے ہوتا ہے۔ آنکھ دیکھتی ہے، یہ تجربہ ہے، ہمارا ایکسپیرینس ہے، میں نے خود دیکھا ہے۔ کان سنتے ہیں، میں نے خود سنا ہے، چکھ کر دیکھا ہے، چھو کر دیکھا ہے، اور وہ جیسے کہ میں نے مثال دی حق الیقین کی، آگ انگارہ آپ نے ہاتھ میں لیا، وہی انگارہ ہے، یہ صرف کوئی انگارے کی صورت نہیں، انگارہ ہے اس لیے کہ جلا ہے، وہ آپ کی جو حس ہے اس کی لمس کی، اس سے آپ کو معلوم ہوا۔ تو چونکہ آج کے مادی دور میں اصل میں انسان کی نگاہ چونکہ حواس خارجی اور حواس ظاہری ہی پر مرتکز ہو گئی ہے، لہذا وہ تجربہ قرار دیتا ہے صرف خارجی تجربے کو، جبکہ اس خارجی تجربے سے کہیں زیادہ یقینی تجربہ باطنی تجربہ ہے۔ اندر انسان کو کچھ محسوس ہوتا ہے، اپنے باطن میں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، یہ جو باطنی تجربہ ہے یہ ہے اصل حق الیقین، اور یہ انسان کو حاصل ہو سکتا ہے اس دنیا میں، اس لیے کہ یہ تجربہ در حقیقت اس کی روح کو حاصل ہو رہا ہے، اس کا وہ وجود باطنی، وجود معنوی، یہ اس کا تجربہ ہے۔ جبکہ یہ تجربات جو ہمیں اپنے حواس ظاہری سے ہو رہے ہیں یہ سب کے سب یہ ٹرانسمٹ ہو جاتے ہیں یہ اس برین میں آ کر، اور یہاں اس کی جو بھی پروسیسنگ ہے وہ ہوتی ہے جیسے کمپیوٹر ورک کر رہا ہو، لیکن اس کا تعلق جو ہے اس ہمارے احساس خارجی جو ہے، حواس خارجی، ان کا تعلق یہاں سے ہے، جبکہ وہ جو حصے باطنی ہے اس کا تعلق قلب سے، وہ قلب جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہ دیکھتا ہے، دل اندھا بھی ہوتا ہے، دل دیکھنے والا بھی ہوتا ہے، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ ابو جہل کی آنکھ اندھی نہیں تھی، دل اندھا تھا، تو معلوم ہوا دل کی بھی ایک آنکھ ہے، دل بھی دیکھتا ہے، دل سنتا بھی ہے، دل کا اپنا ایک حواس ہے اس کے، اور دل کا اپنا ایک تجربہ ہے، وہ تجربہ باطنی جو ہے وہ جو انٹرنل ایکسپیرینس ہے اقبال نے اس پر بلڈ کیا ہے کہ اصل یقین جو ہے، حق الیقین جو انسان کو حاصل ہوتا ہے وہ اصل میں اس کا باطنی تجربہ ہے۔ اس کے حوالے سے ایک اور بڑی پیاری بات کہی ہے اس نے، اقبال نے، میں چاہتا ہوں کہ یہ بنیادی کانسیپٹس واضح ہوں آج کل کے، کیونکہ ہماری جو بھی ایک ذہنی فضا ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں اس میں یہی تو باتیں ہیں اصل میں کہ جو زیر بحث آتی ہیں۔ ایک بڑا پیارا جملہ ہے، دس یونیورس از اے کانسیپٹ while God is a percept۔ کانسیپشن اور پرسیپشن کا فرق سمجھیے۔ پرسیپشن جو ہے وہ حواس کے ذریعے سے ہوتی ہے، کانسیپٹ ایک ذہن کے اندر حیولہ قائم ہوتا ہے تصور کا، آپ کا ایک تصور ہے۔ کائنات جو ہے حقیقت میں جسے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، چھو رہے ہیں، چکھ رہے ہیں، حواس خارجی سے ہم اس کائنات کی ساری معلومات حاصل ہو رہی ہیں، یہ پھر بھی ایک کانسیپٹ بنے گا۔ ویسے تو یہ کہ اس کو اگر فزیولوجی کے پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کے سامنے رکھوں تو وہ بات بہت دور چلی جاتی ہے۔ در حقیقت میں اس کائنات سے کٹ آف ہوں، میں تو ایک کمرے میں بیٹھا ہوں، میں اس کائنات کو نہیں دیکھ رہا،
اس لیے کہ میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں میرے دماغ میں جا کر ایک پکچر بنی ہے، وہ پکچر اس کیمرے سے بنی ہے، اس کیمرے کے اس سینسیٹیو پردے پر جو تصویر بنی ہے وہ ٹرانسمٹ ہوئی ہے، پھر ٹرانسمٹ ہو کر یہاں دماغ کا جو پچھلا حصہ ہے اس میں جا کر انٹرپریٹ ہوتی ہے، وہ انٹرپریٹیشن مجھے حاصل ہوئی ہے۔ میں تو خود نہیں دیکھ رہا، مجھے تو در حقیقت انڈائریکٹ انفارمیشن ملی ہے اپنی آنکھ کے ذریعے سے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک بند کمرے میں بیٹھے ہوں، لیکن یہ کہ آپ کے سامنے ایک وہ لگے ہوئے ہیں، کمپیوٹرز بھی لگے ہوئے ہیں، مانیٹرز ہیں، کچھ آلات ادھر نصب 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 ہیں، وہ تمام آلات جو ہیں ان کا جو کچھ بھی ہے وہ سارا ڈیٹا آتا جا رہا ہے، آپ اس سے نتیجہ نکال رہے ہیں۔ جیسے کہ ایک پائلٹ، بعض مواقع پر موقع ہوا ہے کہ میں گیا ہوں پائلٹ کے اس مقام پر اور کیبن میں، اور وہاں جا کے دیکھا ہے وہ تو خود تو کچھ بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہ تو سب کچھ جو کچھ ہے کمپیوٹر ہے۔ اسی طریقے سے میری اصل شخصیت تو ایک بند کمرے میں ہے، اس کو یہ ساری انڈائریکٹ انفارمیشن مل رہی ہے، کچھ آنکھ نے سنا، کچھ آنکھ نے دیکھا، کچھ کان نے سنا، کچھ اور ہوا، سب کو میں نے جمع کیا، تو ایکچولی یہ ساری معلومات جو میرے پاس آ رہی ہیں، جو میں ہوں اصل میں، وہ تو یہ ساری معلومات انڈائریکٹلی لے کر اسے انٹرپریٹ کر رہا ہے، اندر کسی کمرے میں بیٹھا ہوں۔ لیکن یہ کہ کانسیپٹ اور پرسیپٹ کا جو فرق ہے اس کو میں ایک اور مثال سے واضح کروں، اس لیے کہ یہ چیزیں جو ہیں سادہ مثالوں سے بس قریب ترین آ سکتے ہیں ہم۔ دیکھیے، میں چونکہ میری ایک یہ حصے بصارت بھی موجود ہے، میں اس دیوار کو دیکھ رہا ہوں، اس دیوار کا مجھے اندازہ ہو گیا اس کی اونچائی تقریباً اتنی ہے، چوڑائی اتنی ہے، اس کا رنگ ایسا ہے، بنی ہوئی ایسی ہے۔ یہ ساری چیزیں جب آ گئیں تو اس کا ایک تصور میرے ذہن میں قائم ہو گیا۔ تصور اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا ایک پورا ہیولہ ذہن میں نہ آئے۔ فرض کیجئے کہ میری بینائی نہیں ہے، میں جا کر اور اپنے ہاتھ سے اس کو چھوتا ہوں، دیوار ہے یہاں، یہ تو مجھے معلوم ہو گیا، یہ میرا پرسیپشن ہے، ہاتھ سے دیوار ہے۔ کتنی اونچی ہے یہ پتہ نہیں، کتنی لمبی ہے کچھ پتہ نہیں، کیا رنگ ہے کچھ پتہ نہیں، بس یہ ہے کہ ہے، دیوار ہے۔ لیکن یہ پرسیپشن ہے میری، جو یقین مجھے حاصل ہوا ہے اس پرسیپشن سے، وہ یقین مجھے اس کانسیپٹ کے ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ یقین کی گہرائی پرسیپشن سے زیادہ ہے، لیکن اس شے کا بحیثیت مجموعی تصور وہ کانسیپٹ ہے جو میرے ذہن میں قائم ہوا ہے۔ اس اعتبار سے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ انسان کو اپنے باطن میں اللہ کی ہستی بالکل ایسے محسوس ہوتی ہے جیسے کہ دیوار پر آپ کا ہاتھ رکھا ہوا ہو اور آپ کو یقین ہے کہ ہے یہ دیوار۔ اس درجے میں انسان کو باطنی طور پر اللہ کی ذات کا اور اس کے وجود کا یقین ہوتا ہے۔ اگر اس کی یہ باطنی آنکھ کھلی ہوئی ہو، اندر کا اس کا جو قلب کا معاملہ ہے وہ بیدار ہو، قلب بیدار ہو، قلب مردہ نہ ہو۔ مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، یہ دل زندہ رہے تو یقین اللہ ہے۔ ہاں، اللہ کا تصور آپ نہیں کر سکتے، تصور تو تب کریں نا جب اس کا پورا ایک آپ احاطہ کر سکیں، آپ کا تصور محدود ہے۔ اسی وجہ سے ایک بڑا پیارا شعر ہے، یہ جو بھی گہری ایک معرفت ہے اس کی اس کے اندر جو ہے ترجمانی ہوئی ہے، دور بینان بارگاہ الست۔ یہ بارگاہ الست، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا جو معاملہ ہے، الست بربکم قالوا بلی۔ تو جو لوگ، جو انسان اس بارگاہ الست میں دور تک دیکھ سکتے ہیں، دور بینان بارگاہ الست، جز ازی پین برداند کے ہست، اس کے سوا وہ کسی اور چکر میں پڑتے ہی نہیں کہ ہے، یہ ہے کا یقین تو انہیں کامل ہے کہ ہے۔ باقی وہ کیسا ہے، کس طرح کا ہے، وہ صفات کے معاملے کو بھی، جو صفات ہمیں قرآن نے بتائی ہیں، حضور نے بتائی ہیں، وہ صفات کو بھی مانتے ہیں، لیکن صفات کے بارے میں بھی کئی دفعہ میں نے تجزیہ کر کے آپ کو بتایا ہے، ہمارا کیا تصور ہے صفات کا؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ دیکھتا ہے، کیسے دیکھتا ہے ہمیں کیا پتا؟ ہم لفظ دیکھنا استعمال کرتے ہیں تو ہمارا ایک تصور ہے دیکھنے کا، ہماری آنکھ ہے، ایک شے خارج میں ہے جس کو دیکھا جا رہا ہے، اور اس کے درمیان میں ایک واسطہ ہے نور، وہ نور ہے خارج میں تو میں دیکھ سکوں گا ورنہ نہیں، اور میری اپنی آنکھ کے اندر بھی بصیرت ہو تو میں دیکھ سکوں گا ورنہ نہیں۔ یہ ساری چیزیں ہوں تو ایک دیکھنے کا عمل مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ان میں سے کسی شے پر موقوف نہیں اور منحصر نہیں۔ تو یہ تو صرف ایک لفظی اشتراک ہے کہ اللہ دیکھتا ہے ہر شے، کیسے دیکھتا ہم نہیں جانتے۔ اللہ علیم ہے، کتنا علیم ہے، اس کے علم کی نوعیت کیا ہے، کیا ہمیں معلوم؟
بس ایک یقین ہے بکل شیء علیم، یقین ہے هو علی کل شیء قدیر، یقین ہے هو معکم اینما کنتم، لیکن کیسے کچھ نہیں جانتے۔ جہاں اس چکر میں پڑتے ہیں سو الجھاؤ، وہاں پر تو انسان جو ہے 100 طرح کے منطقی جو ہے الجھاؤ پیدا ہو جائیں گے۔ اصل شے ہے کہ ہے، اور آج میں ایک شے کا اور اضافہ کر رہا ہوں، انسان کی ہدایت کا کل دار و مدار دو چیزوں پر ہے۔ ایک ذات باری تعالیٰ کے بارے میں یہ یقین، حق الیقین کہ ہے، کیا ہے، کیسا ہے، کیا صفات جو ہیں مثبت ہیں، کیا منفی ہیں، کون سی بنیادی ہیں، کون سی فروعی ہیں، پھر وہ صفات ذات حق کا حصہ ہیں، جز ہیں، ہے صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات، یہ بحثیں چھوڑ دیجیے، ہے، یہ یقین کہ ہے، ایک ہستی ہے جس نے اس کو بنایا، وہی اصل ہے، وہی اصل حقیقت ہے، وہی ذات حق ہے۔ دور بینان بارگاہ الست جز عظیم پہ نبردان کے ہست ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کے پاس جانا ہے، بس یہ دو چیزیں، ہدایت کامل ہو جائے گی انسان۔ اور یہی دو چیزیں ہیں جو جمع کی گئی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس پر یقین ہو، یہ دل میں گہرا پختہ جمع ہوا ہو، تو بس یہی ہے اصل ہدایت کی جڑ بنیاد۔ اب اس کے بعد تو پھر سارا اس کا ایک تقاضے ہیں، وہ ابھریں گے، خود بخود جاننا چاہے گا وہ کیسے راضی ہوتا ہے، کن چیزوں سے ناراض ہے، کیا چیزیں اسے پسند ہیں، کیا چیزیں ناپسند ہیں۔ لیکن یہ دو یقین، انا للہ و انا الیہ راجعون، ذالک بان اللہ هو الحق، وہ حق ہے، ذات حق ہے، وہ وجود حقیقی ہے، ڈھکوسلا نہیں ہے، ہمارے ذہن کی اختراع نہیں ہے، وہ ہمارے فکر کی پیداوار نہیں ہے، می تراشد فکر ما ہردم خدا بندے دیگر، یہ نہیں ہے، وہ تو ہے، وہ ایک ہستی ہے، اور ہستی ہے ذات حق، اور یہ کہ ہمیں اس کے حضور حاضر ہونا ہے۔ یہ حق الیقین ہے اصل میں، جو علم الیقین کے ذریعے بھی دنیا میں حاصل ہو سکتا ہے، اور عین الیقین کے ذریعے سے بھی، لیکن محض علم الیقین بھی حق الیقین نہیں ہے، اور محض عین الیقین بھی حق الیقین نہیں ہے۔ حق الیقین تو اس کے بعد کا ایک گہرا درجہ ہے، جبکہ انسان کا اندر کی شخصیت جو ہے، اس کی روح جو ہے، وہ بیدار ہو اور وہ محسوس کرے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات ایک پرسیپٹ بن جائے، کانسیپٹ نہ ہو، بلکہ یہ کہ وہ تو گویا کہ دور بینان بارگاہ الست جو زدی پہ نبردہ اند کے ہست۔ یہ میں چاہتا تھا کہ کچھ تھوڑا سا اس یقین کے جو مراحل اور مدارج ہیں، علم الیقین اور عین الیقین کے حوالے سے جو بات سورۃ التکاثر میں آئی ہے، اس میں مزید اضافہ کر دوں۔ اب آئیے، اب سورۃ العصر کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن اب دوسرا سبب جو ہے آج کے بارے میں جو میں نے کہا تھا کہ کچھ زیادہ پیش رفت نہیں ہو سکے گی، اس کا یہ ہے کہ میں بہت شدید حیران رہا آج۔ ایک تو اس وجہ سے کہ سورۃ العصر میں کیا بیان کروں، اس سورہ مبارکہ کے بارے میں میری تحریریں موجود، بے شمار دروس موجود، مفصل موجود، مختصر موجود۔ یہ تو میرا یوں سمجھیے کہ وہ بغیر تشبیہ کے اوڑھنا بچھونا رہی ہے، اور اس پر میں نے مختلف اعتبارات سے، مختلف پہلوؤں سے اتنی مرتبہ گفتگو کی ہے کہ اب اس میں کیا اضافہ کروں۔ پھر یہ کہ جیسے ایک آدمی حیران ہو کر رہ جائے، پھول کھلے ہیں گلشن گلشن، اس کا تو ایک ایک حرف مجھے کھینچتا ہے کہ اس کے بارے میں تفصیل بیان کرو، اس کی گہرائی میں جاؤ، تو وہ تو پھر کسی ایک محفل کے اندر تو درس اس کے مکمل ہونے کا سوال ہی نہیں۔ تو میں نے یہ سوچا تھا پہلے کہ میں کچھ چند باتیں صرف اشارہ کر کے یہاں سے گزر جاؤں گا، لیکن جب یہاں پہنچا ہوں آج تو محسوس ہوا کہ یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ آخری سورہ مبارکہ کا یہ تسلسل کے ساتھ جو درس ہمارا ہو رہا ہے، تو اس کا کسی نہ کسی درجے میں تو حق ادا کیا جانا چاہیے۔ اس وجہ سے دو کیفیتیں مجھ پر اس وقت طاری ہیں۔ ایک تو وہ جو حضرت موسیٰ کی کیفیت جو تھی خائفا یترقب، ایک خوف زدہ ہونے کی سی کیفیت کہ اب میں اس میں کیسے میں اس کو بیان کر سکوں گا، اس کی عظمت جو جس کا مجھے ادراک و احساس ہے وہ اتنی بلند ہے کہ میں اس کو اپنے زبان میں، اپنے الفاظ میں کسی ایک نشست میں بیان کر سکوں، یہ مجھے محال نظر آ رہا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ اس کی وسعتیں اتنی ہیں اس کے مضامین کی کہ ان میں سے اب کیا چنوں، کیا چھوڑوں، کیا لوں اس میں سے اور کیا چھوڑوں، یہ بھی میرے لیے بہت مشکل ہے۔
تو واقعہ یہ ہے کہ ایک اعتبار سے تو محسوس ہوتا تھا کہ یہ تو آسان ترین ہے، اس پر تو اتنی مرتبہ گفتگو کی ہے، اتنی تحریر بھی ہے، تقریریں بھی ہیں، تو اب اس میں کیا میرے لیے دقت ہے؟ لیکن معلوم ہوا کہ جس کو آسان سمجھا تھا وہی سب سے زیادہ مشکل ہے۔ آج میں ذرا اپنا جائزہ لے رہا تھا کہ اس سورہ مبارکہ سے میرے ذہنی اور قلبی جو تعلق کی ایک تاریخ جو ہے وہ میرے سامنے آئی ہے۔ مجھے یاد آیا کہ سب سے پہلے اس سورہ مبارکہ کی عظمت مجھ پر منکشف ہوئی ہے۔ میرا میڈیکل کالج کا طالب علمی کا دور تھا آخری، یہ 53-54 کی بات ہے، جب تفاسیر فراہی کا پہلا ایڈیشن شائع ہوا۔ مجموعہ تفاسیر فراہی، مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ سورتوں کی تفسیریں لکھی ہیں، اور وہ سب عربی میں لکھی تھی سوائے ایک سورہ اخلاص کے کہ وہ انہوں نے اردو میں لکھی تھی، باقی سب عربی میں۔ تو ان کا اردو ترجمہ کر کے، وہ ترجمہ تو کافی پہلے مولانا اصلاحی صاحب نے کیا ہوا تھا، لیکن وہ شائع ہوئی ہے مجموعہ تفاسیر فراہی کے نام سے ایک کتاب، یہ کوئی سن 53-55 ہی کی بات ہے۔ اسی وقت وہ میں نے بھی مطالعے میں آئی، اگرچہ میں نے پوری کتاب پڑھی، لیکن واقعہ یہ ہے کہ سورۃ العصر کی عظمت اور جامعیت کا نقش اسی وقت دل کے اندر قائم ہو گیا۔ حالانکہ سن 51 اور 52 میں جمعیت طلبہ کی 2 تربیت گاہیں ہوئیں، جن میں ہی ناظم تھا، دسمبر 51 اور پھر جو تعطیلات گرما تھیں سن 52 کی، اس میں 2 تربیت گاہیں ہوئیں۔ اس میں مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے جن مقامات کا درس دیا ان میں سورۃ العصر نہیں تھی۔ میں نے جو منتخب نصاب بعد میں مرتب کیا ہے اس میں کچھ حصے وہ شامل ہیں، بلکہ اس کا تصور تو وہیں سے قائم ہوا میرے ذہن میں وہ اس منتخب نصاب جو کتابی شکل میں شائع شدہ ہے اس کے شروع میں ساری تفصیل بیان کر چکا ہوں کہ مولانا اصلاحی صاحب نے انفرادی زندگی کے لیے رہنمائی کے لیے سورہ لقمان، سورہ فرقان، اس کے وہ حصے جو اب بھی منتخب نصاب میں شامل ہیں، عائلی زندگی کے لیے سورہ تحریم، معاشرتی زندگی کے لیے سورہ بنی اسرائیل کا 3 اور 4 رکوع، ملی زندگی کے لیے سورہ حجرات اور سورہ صف پھر شامل کیے، جہاد اور مجاہدہ، سورہ عنکبوت، ان پر مشتمل ایک نصاب کا درس دیا تھا سن 51 میں، سن 52 میں، لیکن اس کے شروع میں سورۃ العصر نہیں تھی۔ لیکن پھر میں نے جب کام کیا ہے، یہ اب سن 56 کا، مجھے آج بھی اپنے وہ سیدھا اور آپ مل گئے ہیں، آپ اندازہ کیجئے 35 برس قبل کے، یہ وہ کاغذ میرے پاس موجود ہے، وہ سیدھا ہو چکا ہے بالکل۔ یہ سن 56 میں نے سورۃ العصر کے نوٹس تیار کیے تھے، اور جو میں نے کام کیا وہاں منگمری میں، جو اب ساہیوال کہلاتا ہے، اور درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا، تو سب سے پہلے اس کا نقطہ آغاز اس منتخب نصاب کا میں نے سورۃ العصر کو بنایا۔ پھر جب میں نے وہ منتخب نصاب مرتب کیا ہے تو وہ تو اب کتابی شکل میں بھی سورۃ العصر ہی ہے، بلکہ میں نے تو اس طریقے سے اسے مرتب کر دیا ہے کہ در حقیقت وہ سورۃ العصر ہی کی ایکسفولیشن ہے، اسی کی مزید تشریح ہے۔ اس میں ایمان کی بحث آئی، اس کے ضمن میں کچھ مقامات، اس میں پھر عمل صالح ہے، اس کے ضمن میں کچھ مقامات، پھر تواصی بالحق ہے، اس کے ضمن میں کچھ مزید مقامات، تواصی بالصبر سے متعلق کچھ مقامات، اور اختتام پر پھر جامع ترین سورت سورہ حدید۔ یہ سورۃ العصر اور سورۃ الحدید اول و آخر جو ہیں، یہ در حقیقت میرا اپنا ذہن ہے کہ جو ان سورتوں کی طرف ملتفت ہوا، منعطف ہوا۔ مولانا اصلاحی صاحب نے جو حصے میں پڑھائے تھے ان میں نہ سورۃ العصر نہ سورۃ الحدید، لیکن واقعہ یہ کہ میری اپنی سوچ جو قائم ہوئی ہے، اور یہ پوری ہماری تحریک قرآنی جس پر چلی ہے منتخب نصاب پر، تو جو حضرات اس کے دروس میں شریک رہے ہیں انہیں معلوم ہے کہ اس میں اصل اول و آخر سورۃ العصر اور سورۃ الحدید۔ پھر میں جب یہاں لاہور آیا ہوں واپس، سن 65 میں آ گیا تھا، لیکن سن 66 میں اصل میں میری اصل درس و تدریس کے اور یہاں پہ جو حلقہ مطالعہ قرآن قائم کیے، میثاق شائع ہونا شروع ہوا، دوبارہ بند ہو گیا تھا، تو میں نے نومبر سن 66 کے میثاق میں سورۃ العصر پر اپنی ایک تحریر شائع کی تھی۔ آج میں نے اسے پھر کھنگالا ہے، بڑی مشکل سے ملی ہے وہ تحریر، اس لیے کہ اب جو کچھ عرصے سے یہ کتابچہ شائع ہو رہا ہے اس میں وہ شامل نہیں ہے، اور وہ صرف لائبریری میں سے مجھے ایک نسخہ ملا ہے، تو میں اپنا تاثر بیان کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کر رہا کہ آج میں اپنی اس تحریر کو پڑھتا رہا ہوں اور وجد کی کیفیت میں رہا ہوں۔ اس وقت جس انداز میں وہ تحریر میرے قلم سے نکلی ہے، آج میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ شاید اگر میں آج لکھنے کی کوشش کروں تو اس طور سے نہیں لکھ سکتا۔ وہ انشاءاللہ دوبارہ اس کو کتابت، اچھی کتابت کروا کے دوبارہ اب ہم شائع کریں گے،
اس کا کچھ حصہ آج مجھے لفظاً لفظاً بھی آپ کو پڑھانا ہے۔ پھر سن 73 میں نے ایک تقریر کی تھی یہاں ایچیسن کالج میں، نجات کی راہ سورۃ العصر کی روشنی میں۔ وہ بھی اصلاً تو ایک تقریر تھی، لیکن چودھری غلام رسول صاحب پرنسپل تھے، وہ کچھ زیادہ ہی قدردان نکلے، انہوں نے اسے ٹیپ سے اتروایا، اس کو پھر شائع کیا، پھر میں نے اس کو اپنے طور پر کچھ اضافوں کے ساتھ کچھ اس کے اندر ترتیب قائم کر کے، تو وہ اصل تو اس کی شکل تو تقریر ہی کی ہے، لیکن یہ کہ وہ پھر مرتب ہو کر میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک منضبط تحریر کی شکل اس کی بھی ہے۔ تو وہ بھی سورۃ العصر کے روشنی میں نجات کی راہ یہ مطبوعہ موجود ہے۔ اور پھر جو منتخب نصاب کا درس ہوا وہ تو میں نے جیسا کہ عرض کیا ہے اتنی مرتبہ دیا ہے، اور سارا منتخب نصاب جو ہے در حقیقت وہ تشریح ہے سورۃ العصر کی، تو اس کے مختلف گوشے اور اس سے مختلف انداز میں بیان کر چکا ہوں کہ آج میں حقیقتاً بڑی ہی ایک اپنے لیے دقت محسوس کر رہا ہوں کہ سورہ مبارکہ میں سے اب میں کیا بیان کروں اور کس چیز کو چھوڑوں۔ تاہم اب میں جو آغاز کر رہا ہوں وہ اس اعتبار سے کہ یہ جو سلسلے وار درس ہمارا ہے اس میں اب آپ کے ذہن میں ہے یہ چیزیں موجود کہ میں سب سے پہلے مصحف میں جو ترتیب آ رہی ہے سورتوں کی اس کے اعتبار سے بحث کیا کرتا ہوں۔ تو یہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پچھلی 4 سورتیں سورۃ الزلزال، سورۃ العادیات، سورۃ القارعہ، سورۃ التکاثر کو قرار دیا کہ یہ ایک 4 سورہ ہے اور اس کا عنوان قرار دیا تھا پھر وہی 4 سورہ انذار، جیسے کہ پہلے سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار اور سورۃ المطففین اور سورۃ الانشقاق، وہ 4 سورہ انذار۔ ویسے تو یہ پورا گروپ جو ہے انذار کا گروپ ہے، لیکن یہ کہ مختلف جگہوں پر مختلف علمی مضامین، معرفت کے مضامین یہ آئے ہیں، لہذا جہاں انذار کا رنگ زیادہ گہرا ہے، خبردار کرنا، آخرت کی خبر دینا، ہوشیار، وقت آئے گا تمہیں اپنے رب کے حضور میں کھڑا ہونا ہوگا، اپنے تمام اعمال جو ہیں انہیں فیس کرنا ہوگا، ایک اکاؤنٹیبلٹی، گراؤنڈ اکاؤنٹیبلٹی فیس کرنی ہوگی، یہ انذار۔ اس میں یہ کہ یہ 4 سورتیں جو ہیں 4 سوروں کے جو میں نے 5 آپ کے سامنے گروپ رکھے تھے ان میں سے آخری قرار دیا تھا۔ آج میں ذرا اپنی اس بات میں تھوڑی سی تبدیلی کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ جو جوڑا ہے سورۃ العصر اور سورۃ الہمزہ، ان کا بھی مضمون وہی انذار ہے، اور یہ قرار دیا جا سکتا ہے کہ ان 6 سورتوں کو آپ جمع کر لیجئے اپنے ذہن میں، سورہ زلزال سے لے کر اور سورہ ہمزہ تک۔ اس کے بعد اب جو سورتیں آ رہی ہیں وہ جوڑوں کی شکل میں ہیں، لیکن اب وہ انذار کا مضمون اس میں گہرا نہیں ہے۔ 2 سورتیں سورۃ الفیل اور سورۃ القریش اب یہ تو آئیں گی، جو خاص ایک تاریخی پس منظر ہے مکہ مکرمہ کا، اور قریش پر اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہوئے ان کے حوالے سے گفتگو ہے، وہ ایک تاریخی بحث ہے اصل میں۔ اور اس کے بعد پھر 2 سورتیں، ان میں سورۃ الکوثر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا خصوصی فضل اور انعام، اس کا ذکر ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ الکافرون، اس کے اندر ایک برات ہے، اعلان ہے علیحدگی کا، پھر ایک پیشین گوئی کہیے یا جو بھی اللہ تعالیٰ کا احسان جو فتح آئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ تمام اب صورتیں جو ہیں اپنی جگہ پر مستقل مضامین کی حامل ہیں۔ ان میں وہ انذار والا پہلو معوذتین وہ اپنی جگہ پر ایک مضمون ہے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اب اس میں وہ انذار کا رنگ تو نہیں ہے، آخرت کی وہ خبر اس طور سے جو ہے وہ تو یہاں پہ نہیں ہے۔ سورۃ الاخلاص ہے توحید کے موضوع پر، ایک بہت ہی جامع صورت ہے۔ تو اب جو 10 صورتیں اس کے بعد شروع ہوں گی ان میں تو نوٹ کر لیجئے کہ اصل میں وہ در حقیقت اپنی جگہ پر مکمل اور خود مکتفی اپنے مضمون کے اعتبار سے سیلف سفیشینٹ قسم کے جوڑے ہیں اور صورتیں ہیں۔ البتہ یہ 6 صورتیں جو ہیں یہ تسلسل کے ساتھ آئی ہیں انذار کی، اور ان میں آج میں ایک بات کا اضافہ کر رہا ہوں، 2 باتوں کا۔ ایک تو یہ کہ اس 4 سورے میں سے بھی 3 صورتیں ہیں جو اصل میں ایک خاص ترتیب سے آ کر، اور اس کا نقطہ عروج جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں وہ سورۃ القارعہ میں آ گیا۔ تمہارے سارے اعمال تمہاری نگاہوں کے سامنے آ جائیں گے، نیکیاں بھی بدیاں بھی، یہ سورۃ الزلزال۔ پھر تمہارے سینوں میں سے بھی کچھ برآمد کیا جائے گا، تمہاری نیتیں بھی، ارادے بھی، عزائم بھی، ایمان تھا کہ نفاق تھا، اخلاص تھا یا ریاکاری تھی، اس کا نتیجہ نکلے گا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، وہ نتیجہ ہے آخری، یہاں بات مکمل ہو گئی۔ سورۃ التکاثر کا میں نے عرض کیا تھا رنگ جدا ہے،
تو آج یوں نوٹ کیجئے کہ وہ تین صورتیں علیحدہ ایک رنگ کی حامل ہیں، اور یہ تین صورتیں سورۃ التکاثر، سورۃ العصر اور سورۃ الہمزہ، یہ ایک سب گروپ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ جو حضرات اس مسلسل درس میں کافی عرصے سے شریک ہیں ان کو یاد ہوگا کہ میں نے اس سے پہلے بھی جو طویل ترین سلسلہ ہے مکی صورتوں کا قرآن مجید میں، جو سورہ یونس سے شروع ہو کر سورہ مومنون تک گیا ہے، طویل ترین سلسلہ وہ ہے، 14 صورتیں، ان کے بارے میں بھی عرض کیا تھا کہ تین تین صورتوں کے سب گروپس ہیں، ایک ایک جوڑا، سورہ یونس، سورہ ہود بالکل جوڑا، لیکن سورہ یوسف منفرد مزاج کی صورت ہے، اس کا اپنا ہی رنگ ہے، اس کا اسلوب ہی اور ہے۔ اسی طرح سورہ رعد، سورہ ابراہیم جوڑا، سورہ ہجر بالکل ہی ایک اپنے انداز کی منفرد صورت ہے، سورہ نحل بالکل منفرد ہے، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف جوڑے کی شکل میں۔ اس طریقے سے تین تین صورتوں کے جوڑے آئے ہیں۔ اسی طرح مدنی صورتوں میں بھی سورۃ الفتح اور سورۃ الفتح اور سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک جوڑے کی شکل میں ہے۔ سورہ حجرات ایک ضمیمہ ہے جو ان دونوں کے ساتھ ملی ہوئی۔ اسی طرح سے یہاں بھی نوٹ کر لیجئے کہ تین صورتیں، سورۃ الزلزال اور سورۃ العادیات، سورۃ القارعہ، یہ ایک چھوٹا گروپ ہے، اور سورۃ التکاثر، سورۃ العصر اور سورۃ الہمزہ یہ دوسرا گروپ ہے تین صورتوں کا۔ دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ سورۃ العصر، چاہے اس میں کہیں آخرت کا ذکر نہیں، دوزخ کا ذکر نہیں، حساب کا ذکر نہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ انذار میں یہ کلائمیکس ہے پورے قرآن کا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ انذار اپنے نقطہ عروج پر ہے، کلائمیکس ہے انذار۔ اس کو میں ذرا ابھی اپنی اس تحریر سے تقابل کر کے سورۃ التین اور سورۃ العصر کا پھر میں اس مضمون کو واضح کروں گا، لیکن اس وقت صرف یہ جو میری آبزرویشن ہے اسے نوٹ کر لیں۔ اب ایک بات یہ نوٹ کیجئے کہ معنوی اعتبار سے اس کا قریب ترین تعلق جڑتا ہے سورۃ التین سے۔ میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا سورۃ التین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق فلہم اجر غیر ممنون۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس سورہ مبارکہ میں انذار کلائمیکس پر کیوں ہے؟ نمبر ایک یہ کہ یہاں پوری نوع انسانی کے لیے خسارے کا حکم ہے، اللہ نے جو لگایا ہے۔ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ تمام انسان خسارے میں، گویا کہ کامیابی استثنائی ہے، رول جو ہے، اصل قاعدہ کلیہ، اصل اصول وہ انسان کی بربادی، انسان کی تباہی۔ ان الانسان لفی خسر، صرف اور نحو کے اعتبار سے جتنے بھی اسلوب ہو سکتے ہیں تاکید کے وہ یہاں جمع ہو گئے۔ ان یہ حرف تاکید، الانسان الف لام جنس کے لیے، تمام انسان، لفی خسر لام تاکید کے لیے، خسرن بہت بڑا خسارہ، تنکیر تفخیم کے لیے۔ پھر جملہ اسمیہ جو ہے وہ ایک قاعدہ کلیہ ہوتا ہے، وہ زمانے سے ماورا، ماضی حال مستقبل سے اس کی کوئی بحث نہیں، وہ تو ایک مستقل قاعدہ اصول ہے۔ جملہ اسمیہ کے اندر بہت تاکید کا رنگ ہوتا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، استثناء ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ نمبر دو یہ کہ قرآن مجید کا یہ واحد مقام ہے جہاں انسان کی جو شرائط ہیں کامیابی کی، ان کو اس طرح کھولا گیا ہے کہ عمل صالح ہی کے اندر سے اس کے جو اور زیادہ ثقیل اور بھاری پہلو ہیں، حق کا اعلان، حق کو ماننا ہی ماننا نہیں، حق کا اعلان کرنا، حق کی تبلیغ، یہ ہے بھاری شے، یہ ہے کہ جس میں بڑی ناراضگیاں مول لینی پڑتی ہیں۔ خود انسان حق پر قائم رہے اس کے لیے بھی بڑی محنت ہے، نفس سے مجاہدہ کرنا پڑے گا، لیکن یہ ہے کہ دنیا میں جو امتحانات ابتلاءات آتے ہیں وہ تو جب آپ حق کا اعلان کرتے ہیں، حق کی تلقین کرتے ہیں، حق کی نصیحت اور وصیت کرتے ہیں، حق کی تاکید کرتے ہیں، یہ واحد مقام ہے جہاں اس کو کھولا گیا ہے۔
کہ صرف عمل صالح کا اجمال، حالانکہ تواصی بالحق بھی تو عمل ہی ہے نا، خیر کی تلقین کرنا، دین صحیح بات کو کا اعلان کرنا، یہ بھی ایک عمل ہے، تواصی بالصبر بھی ایک عمل ہی ہے۔ گویا کہ یہ عمل ہی کے اندر، عمل صالح کے اندر جو مضمر ہے چیزیں، جو زیادہ ثقیل اور زیادہ بھاری پہلو ہیں، انہیں بھی نمایاں کر دیا گیا، اور بات سامنے اس طور سے آئی ہے چاروں شرطیں لازم ہیں انسان کی نجات کے لیے۔ اس میں میں نے جو جملہ نقل کیا ہے چھپ چکا ہے، اب تو بہت عام ہو چکا، امام راضی کا جملہ میرے نزدیک واقعتاً یہ ہے کہ بہت ہی آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ میرے تو دل پر نقش ہو گیا تھا، بہت پہلے کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میرے دروس میں جو لوگ شریک رہے ہیں ان میں سے بھی بہت سو کے دل پر اور ذہن پر نقش ہو چکا ہوں۔ هذه الآیۃ فیہا وعید شدید، اس آیت میں بڑی شدید وعید ہے، بڑی زبردست دھمکی ہے۔ لأن اللہ تعالی حکم بالخسار علی جمیع الناس، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمام انسانوں کے لیے خسارے اور تباہی اور بربادی کا فیصلہ کر دیا، الا من کان آتیا بہذہ الاشیاء الاربعۃ، سوائے ان کے جو ان چاروں شرطوں کو پورا کریں، وہی الایمان والعمل الصالح والتواصی بالحق والتواصی بالصبر، اور یہ چاروں چیزیں کیا ہیں؟ ایمان ہے، عمل صالح ہے، پھر حق کی تلقین، حق کا اعلان، حق کی اشاعت، اور صبر کی تلقین، صبر کی نصیحت۔ وَدَلَّ ذَلِكَ، یہ الفاظ ہیں جو بہت اہم ہیں، وَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ النَّجَاةَ مُعَلَّقَةٌ بِمَجْمُوعِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ، اور اس سے دلالت ہوئی، رہنمائی ملی اس بات کی طرف کہ نجات کا دار و مدار ان چاروں چیزوں کے مجموعے پر ہے۔ یہ جملہ بہت عظیم جملہ ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی عظمت کو واضح کرنے کے لیے، اور آج جو میں نے ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ انذار اپنی آخری حدوں کو یہاں پہنچ گیا ہے، اپنے کلائمیکس اور نقطہ عروج کو پہنچ گیا ہے، اسی لیے میں نے اپنی اس تحریر میں ایک لفظ بار بار استعمال کیا ہے، انسان کا المیہ، ہیومن ٹریجڈی۔ اور آج جب میں غور کر رہا تھا تو جیسے میں نے عرض کیا تھا، سورۃ العادیات 5 سورتیں ہیں جو اس انداز میں شروع ہوئی ہیں، سورہ صافات، پھر سورہ ذاریات، پھر سورہ مرسلات، سورہ نازعات، اور پھر یہ سورۃ العادیات، اسی طرح 5 سورتوں کا ایک سلسلہ ذہن میں آیا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، سورۃ الانفطار، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان کس غفلت میں پڑا ہے، تجھے مشقت پر مشقت جھیلتے ہوئے اپنے رب کے حضور میں جا کھڑے ہونا ہے، ملاقات کرنی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو بڑی شدید محنت اور مشقت میں پیدا کیا۔ اس کے بعد آئی سورۃ التین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے انسان کو بہت بہترین ساخت پر بنایا ہے، لیکن پھر اسے لوٹا دیا ہے نچلوں میں سب سے نیچے۔ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ 5 سورتوں کا ایک سلسلہ جو ہے جن کی مرکزی آیات